الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات بجی محمد علی محمد۔ آپ سے درخواست ہے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی، شہید سید ندیم حسین، محترمہ بیگم سید ظفر عباس زیدی اور اپنے تمام مرحوم مومنین و مومنات کو شامل کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ میزان محترم، کل ایک جوان نے مجھے ایک سوال دیا تھا کہ حضرت امیر مختار کے بارے میں کہ محمد حنفیہ کو انہوں نے امام مہدی بتایا، یعنی امام مختار نے، اور اپنے آپ کو ان کا وزیر پیش کیا اور ثابت بھی کیا، پتہ نہیں کہاں۔ یہ واقعہ انتقام شہیدان کربلا لیتے وقت پیش آیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کل عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے، بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ نہ انہوں نے کسی کو امام مہدی بتایا، نہ اپنے آپ کو کسی کا وزیر بتایا، یہ سب بنو امیہ کا پروپیگنڈا ہے۔ اور سوالات کے بارے میں عرض کر دوں کہ بہت سارے سوالات ایسے آ جائیں گے کہ جن کا خود بخود اگلی مجلسوں میں جواب آ جائے گا، کیونکہ ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے۔ سوالات آپ دیتے جائیے گا، میں جمع کرتا جاؤں گا آخری مجلس میں ان کے جوابات، تاکہ مجھے بھی آسانی رہے، اس کے بعد پھر مجھے دوسرے دن آنا ہی نہیں ہوگا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ۔ سوالات جمع کرتا جاؤں گا، 20 محرم کی جو آخری مجلس ہے اس میں جواب دوں گا، تاکہ آپ دوسرے دن مجھے پکڑ ہی نہ سکیں گے۔ خوب عزیزان محترم، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو خدا سے جو عہد کیا ہے اسے پورا کرتے ہیں، اپنے قول کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اپنے وعدے کو پورا کر کے جا چکے، کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ مومنین میں سے کچھ، سارے نہیں ایسے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے، یہی طریقہ کار چلتا رہے گا کہ دعویٰ کرنے والے بہت سارے ہوں گے، عہد کرنے والے بہت سارے ہوں گے، لیکن اس کو پورا کرنے والے وقت ضرورت بہت کم نکلا کریں گے۔ آج کیونکہ موضوع ہی تاریخ امیر مختار ہے، لہٰذا تھوڑا سا خاکہ، اگرچہ کہ آپ 10 دن میں سن چکے کچھ واقعات، جناب مسلم کی شہادت بھی آپ 9 ذی الحجہ کو سن چکے، میں نہ شہادت پیش کروں گا نہ واقعات کی تکرار، بلکہ موضوع کیونکہ چل رہا ہے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے، ورنہ آگے سے شروع کر دوں گا بات تو تسلسل ٹوٹ جائے گا، تاکہ واقعات کا تسلسل ایک ساتھ رہے۔ اس لیے میں تھوڑا سا وہ پس منظر پیش کروں گا کہ جس میں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت واقع ہوئی، تو اس وقت یہ سب کہاں تھے؟ آخر کوفہ ایسا نہیں تھا کہ پورا کوفہ ہی بد عہدوں کا تھا، سب نے بیعت توڑ دی تھی۔ جناب حبیب بن مظاہر وہیں ہیں، جناب عابس بن ابی شبیب شاکری وہاں ہیں، جناب مسلم بن اوسجہ وہاں ہیں، جناب مختار بھی وہاں ہیں۔ تو جب جناب مسلم کی شہادت واقع ہوئی تو یہ سب کہاں تھے؟ حالانکہ کربلا میں دیکھیے جناب عابس بن ابی شبیب شاکری موجود ہیں، شہید ہوئے، جناب مسلم بن اوسجہ کربلا پہنچے، شہید ہوئے، جناب حبیب بن مظاہر کربلا پہنچے، شہید ہوئے۔ آخر ایک تسلسل ہے نا، یہ ایک دم اچانک تو بیچ میں کردار نہیں آئے کہ حسین نے خط لکھا وہ پہنچ گئے۔ بھائی پہلے بھی تو تھے نا کربلا میں، کیا اس وقت یہ نہیں چاہتے تھے؟ اچانک خط پہنچا تو یہ چاہنے لگے۔ جناب مسلم پہنچے تو آخر ان کا کیا کردار رہا، انہیں کس انداز میں اپنے آپ کو پیش کیا، کیا ہوتا رہا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا وہ پس منظر آپ کے سامنے جناب مسلم جب کوفہ پہنچے وہ پیش کر دیا جائے، تو تسلسل بن جائے گا واقعات کا، پھر ہم آگے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ تو عزیزان محترم، جب یہ بیعت کا سوال اٹھا اور جناب سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا، مکے پہنچے، مکے میں ابھی ہیں کہ کوفے میں شروع ہو گئے جلسے۔ یہ خیال رکھیے کہ مدینے میں فوراً ہی کوفے سے خطوط آنے نہیں شروع ہو گئے تھے، مدینہ تو چھوڑنا پڑا جناب سید الشہداء کو، کیونکہ یا بیعت کریں یا نہیں۔ تو آپ چاہتے تھے کہ مکے پہنچوں، وہاں پہ پھر لوگوں کی رائے معلوم کی جائے، زمین ہموار کی جائے، جو جس کام کے لیے میں نکل رہا ہوں اس کام کے لیے لوگوں کو پیغام دیا جائے۔ مکے کے جب راستے میں یہ دور ہے کہ جب خبر پھیل گئی معاویہ کے مرنے کی اور یزید کے تخت نشین ہونے کی، تو اب کوفے میں جلسے شروع ہوئے کہ بھئی اب ہمیں کیا کرنا ہے۔
کوفیوں نے اپنا کردار معین کرنا چاہا کہ ہم کس کا ساتھ دیں، کیونکہ دعویٰ یہ تھا یہاں کی اکثریت کو کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا کی بیعت میں رہے، امام حسن کا ساتھ دیا، اور اب ہمارا امیر وہی ہونا چاہیے جو وارث حقیقی ہے رسول کا۔ لہٰذا اس سلسلے کا پہلا جلسہ جناب سلیمان بن سورد خزائی کے گھر میں ہوا، جن کی عمر ہے 90 سال اس وقت، ان کے گھر میں جلسہ ہوا، اور جو چیدہ افراد تھے، بڑے بڑے کوفے کے شیعہ، وہ جمع ہوئے، نامور جو لوگ تھے وہ جمع ہوئے، اور جناب سلیمان بن سورد خزائی نے مسئلے کو سامنے رکھا کہ بھئی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اب یزید جیسا فاسق اور فاجر مسلط ہو گیا ہے، اور یہاں پر نعمان بن بشیر اس کا والی ہے جو کمزور تھا اس وقت، یہ یہاں پر والی ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اس کو اپنا امیر بنائیں یا اپنا راستہ انتخاب کریں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا امیر تو ایک ہی ہے اور وہ فرزند رسول ہے حسین ابن علی، ہم تو اسی کے ساتھ رہیں گے، جیسا وہ کہے گا ہم اسی کی بیعت کریں گے، اسی کی سپاہ میں رہیں گے، اسی کا ساتھ دیں گے۔ اور لوگوں نے بڑھ کر جناب سلیمان بن سورد خزائی نے بھی صورتحال کو پیش کیا کہ دیکھو حسین کے سوا کوئی وارث نہیں ہے، اب ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ لوگوں نے بڑھ کر اپنی جیسے انداز ہوتا ہے نا، لوگوں کا تقریریں کرنی شروع کر دیں لوگوں نے کہ ہم ساتھ دیں گے اور اس کے سوا کوئی نہیں، وہی ہمارا امیر ہے، وہی ہمارا قیادت کرنے والا، وہی ہمارا قائد ہے، وہی ہمارا رہبر ہے، اور ہمیں فوراً ان کو خط لکھنا چاہیے، بلکہ آپ ہماری سب کی طرف سے خط لکھ دیں امام کو کہ آپ فوراً یہاں تشریف لے آئیں، پورا کوفہ آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اس یزید فاسق کے خلاف قیام کریں گے۔ اب جناب سلیمان 90 سال کی عمر ہے، لوگوں کے مزاج کو سمجھتے ہیں، کوفے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے رہے ہیں کہ کوفیوں نے مولا کائنات کے زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں کس قسم کے کردار کو رکھا ہے، وہ ان کے سامنے ہے، سارے تجربات ہوتے ہیں نا لوگوں کے، جانتے ہیں کہ بھئی یہ اس تجربات کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو ابھی زیادہ جذباتی نہ بنو، زیادہ ایک دم سے جذبات میں نہ آ جاؤ، کوئی واقعہ ہو گیا ایک دم سے جذبات میں آ جاتے ہیں نا لوگ، کہا ایک دم سے جذباتی نہ بنو، پہلے غور کرو سنجیدگی سے اس مسئلے پہ، یہ مسئلہ نازک ہے، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے، یہ سوچ لو کہ ہم امام کو بلائیں اور امام آ جائے، چل پڑے وہاں سے یہاں پہنچ جائے، اور اس کے بعد تم نے ساتھ چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم نے اگر بیعت توڑ دی تو پھر کیا ہوگا؟ اب جناب یہ کوفے کے لوگ جو تھے بپھر گئے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے امام کا ساتھ چھوڑیں گے، ہم اپنی بیعت سے پھر جائیں گے، ہم اپنے عہد کو توڑیں گے؟ قسمیں کھا کے ایک آدمی کھڑا ہو رہا ہے، تلواریں نکال رہا ہے، خدا کی قسم یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جان قربان کر دیں گے، مال قربان کر دیں گے، یعنی الٹا دباؤ میں لے آئے جناب سلیمان بن سورد خزائی کو کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو، تم میں وہ ہمت نہیں رہی، تمہیں وہ جذبہ نہیں رہا، ہم میں تو ہے اپنے امام کی نصرت کا۔ جناب سلیمان بن سورد خزائی کہتے ہیں کہ نہیں، بات ٹھیک ہے، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں تمہارے جذبات کا، لیکن ایک مسئلہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر امام آ گئے اور تم نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، زمانے کو جہان میں ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لیکن جناب سب نے، اب ان میں بیعت کرنے والوں میں جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے وہ تھے جناب حبیب ابن مظاہر، انہی نے جناب سلیمان کو کہا کہ سلیمان میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ امام یہاں پر تشریف لائے، تم میری طرف سے خط لکھو، میرے نام سے خط لکھو کہ میں آخر وقت تک ان کا ساتھ دوں گا، جان جانے تک کی عہد کرتا ہوں، جب تک تلوار کا قبضہ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت تک میں جہاد کروں گا، جب تک روح میرے جسم ہے میں جہاد کروں۔ پھر جناب عابس بن ابی شبیب شاکری آگے بڑھے، انہوں نے بیعت کی، یعنی انہوں نے جناب سلمان سے کہا کہ نہیں آپ خط لکھیں۔ پھر جناب مسلم بن اوسجا، یہ چیدہ افراد، ہانی ابن عروہ، یہ تمام کے تمام، تو جناب سلیمان کو اطمینان ہوا جب انہوں نے ان چہروں کو دیکھا کہ ہاں بھئی یہ معتبر ہیں، مستند ہیں اور یہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر محمد ابن اشعث منافق کا بیٹا، یہ پورا منافقین کا خاندان ہے، محمد ابن اشعث کا تعارف میں آپ سے یوں کرا دوں کہ اشعث ابن قیس کا بیٹا، اشعث ابن قیس جس نے صفین میں غداری کی، مال اور دولت لیا، رشوت لی اور امیر معاویہ سے مل گیا تھا، یعنی پہلے سے ہی خط و کتابت تھی کہ جب جنگ کا عین موقع آئے گا بیچ میں تم ساتھ چھوڑ دو گے مولا کا۔ تو حکمیت جب سفیانیوں نے یعنی معاویہ کے لشکر نے قرآن نیزوں پہ بلند کیا تھا، پس منظر ہے، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں واقعات کی تکرار نہیں کرتا اس انداز میں کہ جس انداز میں آپ سننے کے عادی ہیں یا سننا چاہتے ہیں، تو میں تو صرف کیونکہ مجھے آگے بڑھانا ہے مطلب کو۔ تو صفین میں جب قرآن نیزوں پہ بلند کیا تھا، چند منٹ رہ گئے تھے، جناب مالک اشتر جنگ کا فیصلہ کرنے والے تھے، ان کم بختوں نے قرآن نیزوں پر بلند کیا، تو یہ وہ موقع تھا کہ جب اشارہ کیا، عمرو بن العاص نے اشارہ دے رکھا تھا اس کو اشعث بن قیس کو کہ ایسے موقع پہ پھر تم کو الگ ہو جانا ہے۔ اب یہ 10,000 کے ساتھ علیحدہ ہو گیا، کہتا ہے کہ نہیں ہم قرآن کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے سے اس کا لین دین ہو چکا تھا، معاملہ پڑ چکا تھا وہاں ان کے ساتھ،
ہو چکا تھا معاویہ کے ساتھ، تو یہ اس نے بیچ میں عین موقع پہ غداری کی اور اس کے لشکریوں نے خود امام کے خیمے کا محاصرہ کر لیا تھا، جیسا کہ امام حسن کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ اشعث بن قیس، اس کا بیٹا محمد ابن اشعث، یہ اشعث بن قیس جس کی بیٹی جعدہ بنت اشعث جس نے امام حسن کو زہر دیا، زہر حلال، یہ پورا خاندان منافقین کا خاندان۔ یہ محمد ابن اشعث اور عمرو ابن حجاج یہ بھی خط لکھنے والوں میں شامل، یہ خط لکھنے والوں میں بھی شامل اور کربلا میں عمر سعد کے لشکر میں بھی شامل۔ جناب مسلم کو شہادت کے درجے تک پہنچانے والا، گرفتار کرنے والا بھی محمد ابن اشعث، خط لکھنے والی بھی۔ دیکھیے کردار سامنے رکھیے آپ لوگوں کے کہ کتنے قسم کے افراد عوام میں ہوتے ہیں، جوش جذبہ بھی دکھاتے ہیں، بعد میں سودے بازی بھی کرتے ہیں، مفادات بھی حاصل کرتے ہیں، قوم کو لا کے بیچ منجدار میں چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور بھی قوم کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، وہ بیچاری کبھی ادھر پھر رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر پھر رہی ہوتی، کوئی اتنے بڑے مجمع کے باوجود کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوا کرتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ اپنے ضمیر کا سودا کر لیں تو کچھ لوگوں کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، ان کو تو مال دنیا مل جاتا ہے، ان کو مقام مل جاتا ہے، ان کو پروٹوکول مل جاتا ہے، لیکن پوری قوم کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ تو اب یہ پہلا جو خط لکھا ہے یہ 150 افراد کے دستخط سے جناب سلیمان بن سرد خزائی نے مکے میں امام کو لکھا، اور اس میں شرعی پہلو بھی رکھ دیا کہ کیونکہ آپ امام برحق ہیں، ہم صرف آپ کے مطیع ہیں، ہم صرف آپ کے فرما بردار ہیں، اگر آپ نے ہماری قیادت نہیں کی تو ہم خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، یعنی امام پر حجت تمام کرنا کہ ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے ہے۔ جب ساتھ دینے کے لیے لوگ موجود ہیں تو امام پر پھر قیام ہو گیا نا، امام کو تو آنا ہے میدان میں۔ اور پھر خط بھیجا، اور پھر 150 افراد خود کوفے سے گئے مکے یقین دلانے کے لیے امام کو، اور اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، مومن بھی ہیں، لیکن سب کو تو نہیں پتا، وہ تو جب جھگڑا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کتنے اصلی تھے کتنے نقلی تھے، پہلے تھوڑی پتہ چلتا، کسی کے چہرے پہ تھوڑی لکھا کہ نعرہ لگا کہ آگے بھاگے گا کہ پیچھے بھاگے گا، وہ تو جب جھگڑا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آگے بھاگنے والا ہے کہ پیچھے بھاگنے والا ہے، پھر پتہ چلتا ہے۔ احد سے پہلے سارے مومن تھے، احد میں پتہ چلا کتنے پہاڑ پر چڑھ کے جان بچاتے رہے، بھاگتے رہے، پھرتے رہے، جگہ ڈھونڈتے رہے، مدینے کا راستہ نہیں نظر آتا تھا، اور پھر کچھ کا پتہ چلا کہ میدان میں ٹکنے والے کتنے تھے۔ ایسا بعض اور مقامات پر بھی دیکھا گیا کہ راستے ہی نہیں ملتا تھا کہ کس راستے سے کس گلی سے گھر پہنچے، راستے ہی نہیں نظر آتا لوگوں کو، کیونکہ اتنا جو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، جھگڑے سے پہلے نہیں معلوم ہوتا، جھگڑے میں پتہ چل جاتا ہے۔ وہ بس میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس موقع پہ شہید مصطفیٰ چمران کا ایک آپ کے سامنے قول پڑھ دوں، بڑا عارف باللہ مجاہد جس نے لبنان میں بھی جہاد کی بنیاد ڈالی، اور اسی کی بنیاد پر آج آپ دیکھیں کیسا استعمار کو ناکوں چنے چبا دیا چند مجاہدین نے، چند ہزار چند سو مجاہدین نے، اور پھر وہ اس محاذ پر بھی رہا، وزیر دفاع بھی رہا، اور محاذ جنگ پر ہی مارا گیا۔ وہ ایک جملہ کہتا ہے، عجیب بات کہتا ہے عارف، یہ وہی کہہ سکتے ہیں کہ جو معرفت رکھتے ہیں، عرفان رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب شیپور جنگ بجتا ہے، جب طبل جنگ بجتا ہے نا، جنگ کا نقارہ بجتا ہے، اس کی ایک بڑی خوبی ہے، اس میں ایک بڑی خوبی ہے، جب تک نقارہ نہیں بجتا کچھ پتہ نہیں چلتا، ہر آدمی اپنی اپنی بڑکیں ہاں کرا ہوتا ہے، اپنی اپنی باتیں شوخیاں کرو، جب شیپور جنگ بجتا ہے تو یہ مرد کی نامرد سے تشخیص کر دیتا ہے۔ یہ اس نقارے کی یہ خوبی کہتا ہے کہ اس لیے یہ بجنا چاہیے، انسانوں کی زندگی میں یہ طبل ایک بار ضرور بجنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے۔ کہتا ہے یہ تشخیص کر دیتا ہے، یہ علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے مرد کو نامرد سے، یعنی دلیر کو بزدل سے علیحدہ علیحدہ کرتا ہے۔ جب تک میدان پیش نہیں آتا اس وقت تک پتہ نہیں چلتا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد کا۔ تو اب یہ 150 افراد کا کاروان پہنچا خود امام کی خدمت میں مکے میں۔ اب امام نے یہاں سے اپنے سفیر کو بھیجا، اپنے نائب کو بھیجا، مسلم تم میری نیابت کرو گے اور کوفے جاؤ گے، اور ان کو خط بھی دے دیا کوفے والوں کے نام کہ دیکھو کوفے والوں تمہارے مجھے خط ملے، تمہارا پیغام ملا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اپنے قول کے پکے ہو، میرا دفاع کرو گے، میرا ساتھ دو گے، میرے ساتھ قیام کرو گے، میں تیار ہوں قیام کرنے کے لیے، آ رہا ہوں تمہاری طرف، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ تم ثبوت کے طور پہ میرے بھائی مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرو، اور میرا بھائی مجھے تمہاری وفاداری کا یقین دلائے، مجھے اطلاع دے، پھر میں تمہاری طرف۔ یہ خلاصہ اس خط کا جو امام نے کوفیوں کے نام جناب مسلم کو سفیر بنا کر بھیجا اور ان کے حوالے کیا، یہ خط آپ لے کر جائیے۔ جناب مسلم بن عقیل واپس مدینے آئے، اپنے دونوں بچوں کو، چھوٹے 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے تھے، یاد رکھیے گا، جو جوان تھے، اور جو چھوٹے بچے جو تھے ابراہیم اور محمد، ان کو ساتھ لیا، سفر کیا،
وہ سفر کی ایک الگ داستان جو آپ سنتے رہتے ہیں ذی الحج میں. پہنچے کوفہ. آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کے گھر میں مہمان بنے وہ کون ہے؟ جناب مختار ابن ابو ویلے ثقفی. جناب مختار نے کوفے کے باہر آ کے استقبال کیا اور جناب مسلم کو اپنے گھر لے کر گئے, اپنے گھر میں قیام کرایا جناب امیر مختار نے جناب مسلم کو, اور وہیں سے بیعت کا آغاز. پھر شام کو جلسہ کوفے کی مسجد میں, اور لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت جو ادھر جو آ رہے 18 سے 20 ہزار لوگوں نے بیعت کر لی, تمام کے تمام امام کے ہاتھ پر بیعت. یہاں پر مسلم بن عمر باہلی یہ خط لکھتا ہے یزید کو. یزید کا جاسوس ہے, جاسوس تو ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, ہر جگہ وہ خبریں لکھ رہے ہوتے ہیں, کیا کیا, کس نے کیا کیا, کس نے کیا کہا, کس نے کیا نہیں کیا, اور پھر وہاں دیتے کہ دیکھو آج ہم کتنی اچھی خبر لائے, کتنا اچھا. وہ ان کو پھر بیچاروں کو مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ, اس کے بعد خیر ان کی بھی روزی اسی بہانے چل رہی ہوتی ہے. تو اب وہ اس نے خط لکھا کہ کیا غضب کر رہا ہے تو, تیرا والی نعمان بن بشیر بہت کمزور ہے, کوئی اس کی نہیں سنتا, اس کی کچھ نہیں چلتی یہاں پہ. مسلم بن عقیل آ گیا ہے اور ہزاروں لوگ اس کی بیعت کر رہے ہیں, اور ایک فتنہ عظیم تیرے خلاف برپا ہونے والا ہے, کسی سخت آدمی کو بھیج یہاں. یزید کو یہ خط ملا, اس نے فوراً بصرے کا یہ حاکم تھا یہ عبید اللہ ابن زیاد, اس کو خط لکھا کہ میرا خط لکھتے ہی فوراً کوفے کی ولایت بھی سنبھال, کوفے پہنچ اور اس سازش کو, اس فتنے کو کچل, اور مسلم بن عقیل اور جو اس کے ساتھ شریک ہے اس کا سر کاٹ کے پہلی فرصت میں میرے پاس روانہ کر دے. ابن زیاد ادھر سے چلا, اس نے خبر لے لی کہ کوفے کے حالات سارے بدل چکے اور سب لوگ مسلم بن عقیل کی بیعت کر چکے. مسلم بن عقیل, اب کوفے میں جو خالص لوگ ہیں وہ مطمئن ہیں, جو خالص شیعہ ہیں وہ مطمئن ہیں. اب انہوں نے یہ کیا کہ وہ دوسرے علاقوں میں چلے گئے. جناب حبیب ابن مزاحم, جناب مسلم بن اوسجہ وہیں ہیں, اور دوسرے جو خالص عابس ابن ابی شبیب شاکری, یہ حضرات گاؤں دیہاتوں میں پھیلے کہ اور لشکر کو بڑھایا جائے, کیونکہ اب امام مکے سے چل پڑے, یہ خبر مل گئی, مکے سے چل پڑے, تبلیغات کی جاتے ہیں نا, نمائندے جگہ جگہ جاتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں, لوگوں کو جمع کرتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں مدد کے لیے. یہ نکلے ادھر سے ابن زیاد نے سازش کی اور رات کے وقت اپنے 50 ساتھیوں کے ساتھ کالا امامہ سر پہ باندھا کہ سیاہ امامہ حمائل کی ذات الحنک سے منہ کو چھپایا, اور ایک عجیب شان سے شام کے وقت کوفے میں داخل ہوا. اور اسی کے ایجنٹوں نے اندر ایک خبر چھوڑ دی کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں, کوفے پہنچ رہے ہیں, اسی کے ایجنٹوں نے. پر آپ جانتے ہیں کہ تو ایک خبر دینے کی دیر ہے, ایک آپ نے ہوا یہاں پھلجڑی چھوڑی, ابھی دیکھیے ملیر سے پہنچنے سے پہلے میرے وہ خبر پہنچ چکی ہوگی, انچولی پہنچنے سے پہلے خبر پہنچ چکی ہے. ایسی خبریں تو ایسی پھیلتی ہیں کہ جیسے جناب جنگل کی آگ پھیلتی ہے, کوئی اچھی بات نہیں پھیلتی, مگر کوئی ایسی افواہ اڑانی ہو آپ کو, ابھی آپ دیکھیے نتیجہ صبح تک کیا نکلتا ہے پورے کراچی میں. تو یہ جیسی افواہ کوفے میں پھیلی تو جناب پورا کوفہ استقبال کے لیے آگے. رات کی تاریخی لوگ پہچان تو نہیں رہے, اور جناب استقبال کر رہے ہیں, نعرے استقبالیہ نعرے لگا رہے ہیں, بیعت کا اعلان کر رہے ہیں, ایک جلوس کی صورت میں. اب ابن زیاد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سلسلہ کیا ہے. پھر کسی نے, اسی نے شاید مسلم ابن عمر باہلی, یہ کسی سے کہتا ہے کہ یہ جو آیا ہے یہ حسین نہیں ہے, یہ عبید اللہ ابن زیاد یزید کا نیا والی آیا ہے کوفے کا چاہیے. اس کا جو نام سنا تو اب سٹی گم, لوگوں میں جھسکنا شروع ہوئے, 2-2-4-4 تو ابن زیاد آ گیا یہاں. یہ سیدھا غصے میں دارالامارہ پہنچا اور اس نے کہا اعلان کر, جمع کرو لوگوں کو مسجد میں. اس نے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا. اس نے خطبہ کیا کہ دیکھو شام سے لشکر پہنچ رہا ہے, یہاں پہنچنے والا ہے, اور میں والی بنا, جو سر نہیں اٹھائے گا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, لیکن جس نے سر اٹھایا, جس نے مسلم کا ساتھ دیا, تو میں اسے نہیں, اس کے خاندان والوں کو غائب کے بدلے حاضر کو پکڑ لوں گا. جیسے یہاں ہوتا ہے نا, بھاگ گیا تو اس کے گھر والوں کو اٹھا کے بند کر دیا. یہ ابن زیاد کے زمانے سے سنت چلی تھی, یہ زیادی سنت ہے کہ بیٹا بھاگ گیا, باپ ماں بہن سب کو اٹھا کے لاک اپ کر دو, خود ہی آ جائے گا بیچارہ رو پیٹ کے. بھائی بھاگ گیا, دوسرے بھائیوں کو نہیں ملتے, بھانجے بتی جو ملتا ہے اس کو ڈالو پکڑ کے بند کرو. تو یہ ابن زیاد نے اعلان علی اعلان کہا, جو حاضر کے غائب کے بدلے میں حاضر کو پکڑ کے بند کر دوں گا, سر اڑانے میں دیر نہیں کروں گا, مجھ سے زیادہ صفاق کوئی والی نہیں ہے یزید کا. اب کچھ تھوڑا اس کا بھی اثر ہوا لوگوں پہ. ادھر ابن زیاد کے جیسے آنے کی خبر ملی, جناب امیر مختار سمجھ گئے کہ اب جنگ ہوگی, جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں. تو فوراً جناب مسلم کو اپنے گھر سے منتقل کیا جناب ہانی ابن عروہ کے گھر. یہاں سے وہ واقعات کہ جو مصائب کی نظر ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے
اور واقعات یعنی پوری تاریخ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں پاتی کہ آخر ہوا کیا، مختار تھے کہاں جب جناب مسلم کا حادثہ ہو گیا، یہ سب ہو گیا، کہاں تھے اس وقت؟ قید تو ابھی تک قید تو ہوئی نہیں جناب مختار، تو گئے کہاں؟ کیوں نہیں مدد کی؟ جناب مسلم کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جناب مسلم کو ہانی ابن عروہ کے گھر چھوڑا اور خود فوراً دیہاتوں کی طرف حوالی یعنی اطراف کوفہ کی طرف نکلے کہ میں لوگوں کو لاؤں 2 دن کے اندر اندر اور پھر ہم جنگ کریں، حملہ کریں۔ ابھی ابن زیاد کو مارنا آسان ہوگا، بعد میں مشکل۔ اور ادھر ابن زیاد آپ جانتے ہیں کہ سفاک ترین اور مکار ترین والی کو بھیجا، یزید نے چھانٹ کے بھیجا کوفہ۔ اس نے وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کو پیغام بھیجنا شروع کیا کہ ملنے چاہتا ہوں، کسی کی عیادت کے لیے جا رہا ہے کسی، اور سب کو یہ ڈالا ہوا ہے تاثر کہ بس وہ لشکر ابھی کل یا پرسوں شام سے پہنچنے والا ہے جو ٹیک اوور کرے گا کوفہ کے اوپر، کوفہ پر ٹیک اوور کرے۔ جناب ہانی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں جناب مسلم بن عقیل۔ ان کا پتہ کیسا چلایا جائے؟ معقل جو اس کا غلام ہے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تو محب حسین بن کے یہ 1000 درہم رکھ اور جاسوسی کر۔ یہ مسجد میں آیا کہ میں بصرے سے آیا ہوں اور محب اہل بیت ہوں، چاہتا ہوں کہ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کروں، اور یہ نذرانہ بھی اسے تو مسلم بن اوسجہ سے ملا۔ اور یہ مومن آدمی 2 دن تو 1 دن تو ٹالا، پھر یقین ہو گیا کہ نہیں اس طرح سے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے کہ اچھا کل تجھے میں مسلم کے پاس لے کے چلوں گا۔ معقل کو دوسرے دن لے کے گئے، اس نے بیعت کی، پتہ چل گیا کہ ہانی ابن عروہ کے گھر یہ بیٹھے ہیں۔ شریک آور حمدانی جو مریض ہیں ان کے گھر پیغام بھیجا ابن زیاد نے کہ میں عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ یہ فوراً جناب مسلم کو پیغام بھیجتے ہیں کہ آج ابن زیاد میرے گھر آ رہے، کام تمام کر دیں، اس کا ختم کر دیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جناب مسلم یہ کام نہ کر سکے، ان کی غیرت، حمیت اور شجاعت نے یہ گوارا نہ کیا کہ چھپ کر کسی پہ وار کیا جائے، جس پہ شریک ناراض بھی ہو گئے اور کہا کہ آپ نے اتنا اچھا موقع ضائع کر دیا۔ کہا کہ نہیں، میری ہاشمی حمیت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں چھپ کر اس پہ وار کرتا۔ بہرحال قدرت کو بھی کچھ اور منظور ہے، ابن زیاد کو بھی اندازہ ہو گیا، لیکن 3 دن بعد یہ خود ہی بیماری کے سبب سے ہی جاں بحق ہو گیا۔ پھر اس نے ہانی کو پیغام بھیجا کہ تو میرا عزیز بھی ہوتا ہے اور اب تک مجھ سے ملنے نہیں آیا، اگرچہ کہ تو بیمار تھا لیکن اب میں نے سنا ہے کہ تو صحت مند ہو گیا۔ جناب ہانی کو لے کر جاتے ہیں ان کے کچھ ملنے ملانے والے، جس میں اسامہ بھی شامل ہے، ضمانت دیتا ہے کہ میں زندگی کی ضمانت دیتا ہوں، تو ابن زیاد کے پاس چلو، پھر تیرا قوم قبیلہ اتنا بڑا ہے، تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اب یہ پہنچے، جناب ہانی اپنے گھر سے نکلے، ابن زیاد کے دربار میں پہنچتے ہی اندازہ ہو گیا کہ حالات سنگین ہیں، حالات خراب ہیں۔ ابن زیاد نے سوال کیا کہ اتنے دن ہو گئے مجھے آئے ہوئے، تم نے خبر نہیں دی؟ کہا کہ مریض تھا اس لیے ملنے نہیں آ سکا۔ کہا اب تو صحت مند ہو؟ کہا کہ مسلم کی کیا خبر ہے، مسلم کہاں ہے؟ ہاں نہیں کہتے کہ مجھے نہیں معلوم مسلم کہاں ہے۔ کہا میں نے تو سنا ہے کہ وہ تیرے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں، تمہارے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ ہاں نہیں کہتے کہ تیری خبر غلط ہے، مسلم میرے گھر میں نہیں پوشیدہ۔ فوراً معقل غلام کو سامنے لایا۔ اب معقل کو جو سامنے دیکھا تو اب کوئی چارہ نہیں جناب ہانی کے پاس۔ ہانی ابن عروہ کہتے ہیں کہ اب جب ظاہر ہو ہی گیا راز تو سن لے، کیونکہ وہ میری پناہ میں ہے، لہذا مجھ پر فرض تھا، شرعی فریضہ تھا کہ میں اس کو پناہ دوں، بچاؤں۔ لیکن اب جب تجھے معلوم ہو گیا تو مجھے مہلت دے کہ میں گھر جاؤں اور مسلم کو اپنے گھر سے نکال دوں۔ کہا کہ یہ بے وقوفی تو زیاد سے، ابن زیاد سے، زیاد کے بیٹے سے توقع رکھتا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا۔ وہاں بحث مباحثہ ہوا اور زخمی کیا جناب ہانی کو، اور جناب ہانی کو زخمی کر کے زندان میں ڈالنے کا حکم دیا۔ ان کے قوم قبیلے کو خبر ہوئی اور وہ لوگوں نے گھیر لیا دارالعمارہ کو، تو وہ درباری ملا باہر آ گیا، جن کا کام ہوتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، آرام سے جانا، کچھ نہیں ہوا۔ وہ قاضی شرح اس کی ذمہ داری لگائی ابن زیاد نے کہ جاؤ۔ میں بتاریخ ماضی آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، 2 دن سے عرض کر رہا ہوں کہ مستقبل کو اس میں دیکھیے، آپ حال کو اس میں دیکھیے۔ قاضی شرح کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو جا کے مطمئن کر۔ اب یہ درباری ملا قاضی القضات، یہ مفتی پہنچا دارالعمارہ کی چھت پہ دروازے پر، اطمینان دلاتا ہے لوگوں کو کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، غلط خبر ملی ہے، ہانی محفوظ ہے اور مذاکرات کر رہے ہیں، ہمارا مہمان ہے، یہ اندر جو بیٹھا ہے ہانی مہمان ہے۔ وہ مطمئن ہو کے چلے گئے کہ اتنا بڑا عالم دین جب یہ بات کر رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا، یہ صحیح کہہ رہا ہوگا جب اتنا بڑا عالم، اسے کیا پتا کہ یہ بک چکا ہے، حاکم ہے وقت کے ہاتھوں، یہ اس کے مفاد کے لیے کام کرے گا، قوم اور مذہب کے مفاد کے لیے تھوڑی کرے گا۔ وہ جب مشکل میں پھنسیں گے تو اسے بلائیں گے، قوم کی مشکل سے اس کو کیا سروکار۔ وہ جب مشکل میں پھنستے ہیں تو ان کو بلاتے ہیں کہ بھائی آؤ سنبھالو، بھائی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یہ پھر اپنی شکلیں صورتیں سامنے لے کر آتے ہیں اور پھر لوگوں کو
دوسری راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں بعض مقامات پر۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان محترم صلوات ذرا بلند آواز سے بھیجیے، آپ 2 دن میں آبادی تو ہو گئے۔ جناب مسلم کو یہ خبر ملی، وہ جانتے تھے، بصیرت رکھتے تھے، امام نے نائب بنا کر بھیجا تھا، جانتے تھے کہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا بس پھر حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ ابھی کچھ یہ چند ہزار لوگ میری بیعت میں فوراً خروج کا حکم دیا کہ دارالعمارہ کو گھیر لو، حملہ کرو، ہانی کو چھڑاؤ اور ابن زیاد کا خاتمہ کرو۔ 10,000 لوگ جناب مسلم کے ساتھ آئے، 10,000 کا لشکر، اور ابن زیاد کے ساتھ کتنے؟ 50۔ تاریخ کا ستم دیکھیے آپ، فکر کا ستم دیکھیے۔ ابن زیاد کے ساتھ ابھی ہیں 50 حامی، اور جناب مسلم کے پاس ہے 10,000 کا لشکر۔ اس 10,000 کے لشکر نے گھراؤ کر لیا دارالعمارہ کا، حملہ کرنے کا حکم دیا، جنگ بھی شروع ہو گئی، کچھ سپاہی مارے بھی گئے ابن زیاد کے۔ اب یہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو محصور کر لیا دارالعمارہ میں، ابن زیاد نے گھبرا گیا جب اس کو خبر ملی کہ 10,000 کے ساتھ مسلم نے گھراؤ کر لیا محاصرہ۔ ایک ہی نعرہ ہے کہ ہانی کو ہمارے حوالے کرو، ہانی کو ہمارے حوالے کرو۔ اب ابن زیاد نے اپنے گرگوں کو چھوڑا اس 10,000 کے بیچ میں۔ انہی نے کیا کیا؟ جہاں جہاں کمزور حصہ دیکھتے تھے، فکری طور پہ کمزور، عقیدتی طور پہ کمزور، یہ وہ محاذ ہوتا ہے کہ جہاں سب سے پہلے حملہ کارگر ہوتا ہے۔ اگر کوئی عقیدتی طور پہ کمزور ہے، فکری طور پہ کمزور ہے، اس جگہ پر حملہ کیا جائے گا، بیٹھ جائے گی دیوار، وہاں سے گر جائے گی دیوار۔ لہٰذا اس شگاف کو تلاش کرو، شگاف ڈالو، اس شگاف کو بڑا کرو۔ وہ لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، کیا غضب کرتے ہو تم، کس جھگڑے میں پڑ گئے؟ بابا دیکھو شام سے لشکر آ رہا ہے اتنا بڑا، تم پر چڑھائی کر دے گا، تم جاؤ گھر، انتظار کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے، جو جیتے گا اس کے ساتھ ہو جانا، اور پھر انتظار کرو امام حسین یہاں پہنچ جائیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ ارے جب امام پہنچ جائے گا تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ رہبر پہنچ جائے، قائد پہنچ جائے، امام آ جائے، وہ بھی لشکر لا رہا ہے، یہ بھی لشکر لا رہے ہیں، ابھی جلد بازی مت کرو، جلد بازی سے کام نہ لو، حالات کو دیکھو۔ اگر امام کے لشکر سے پہلے شام کا لشکر پہنچ گیا تو امام تم پر ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی اس قسم کے مسائل جو میں آپ کو یعنی اپنے بچوں کو، جوانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سارے عناصر جو تھے عوامل یہ داخل ہوئے مومنین کے لشکر میں۔ اور اب کیا ہوا جناب؟ ہاں کچھ لوگوں نے کہا بات تو صحیح ہے، اب چیبی گوئیاں شروع ہو گئی نا، جب ایک پھلجڑی چھوڑ دی کسی نے، اب اختلاف تو شروع ہو گیا نا گفتگو میں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اب 20 30 الگ الگ ہونا شروع ہوئے، 20 30۔ ارے ہاں بھائی دیکھو شام تک کیا ہوتا ہے، کل تک انتظار کرو، امام بھی پہنچ جائے، وہ بھی پہنچ جائے، پھر ہم تو ہیں ہی ساتھ۔ یہ جب ایک کو دیکھا ایک گروہ گیا تو دوسرے قبیلے والے نے کہا بھائی تم جاؤ، تم کیوں خواہ ہمیں، دیکھو یہ بنی تیم والے چلے گئے، تم تائی والے رہ جاؤ گے، بنی تائی کیا ہوگا تمہارا حشر؟ ہاں بھائی ہمیں بھی جانا چاہیے، ہم کیوں دشمنی لیں؟ لہٰذا اب یہ تھوڑے تھوڑے کر کے جناب مسلم سب کو کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہو، لیکن لوگ آہستہ آہستہ چھٹنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ بس چند لوگ جناب مسلم کے ساتھ رہ گئے، کوئی بھی تنہا مسلم۔ نماز پڑھی تو نماز کے بعد تو گھروں کے دروازے بھی بند ہو گئے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اب مسلم کی تلاش، ابن زیاد کامیاب ہو گیا سازش میں، سازش کی، ایسی سازش کی کہ ایک وقت تو وہ محاصرے میں تھا، اور جب اس نے انتقام لیا تو پوری قوم کو محاصرے میں کر دیا۔ عزیزو اگر بالکل مستقبل ماضی قریب میں نظر ڈالو گے تو تمہیں نظر آ جائے گا، دیکھ لو تھوڑی سی کئی جھلک نظر آتی ہے ایسی کہ ایک وقت میں وہ ظالم اور صفاق محاصرے میں تھا، پھر اس نے دیکھا کہ نہیں یہ ایسے نہیں باز آئیں گے، ان کی صفوں میں درار ڈال دو، جب ان کی صفوں میں درار ڈال دی جائے گی تو ان کی طاقت ختم، یہ خود بکھر جائیں گے، پھر یہ ہمارے محتاج ہو جائیں گے، ابھی ہم ان کے محتاج ہیں، ابھی یہ جو کہتے ہیں مان لو، بعد میں پھر ہم ان کو نپٹ لیں گے، جب ان میں دراڑیں ڈال دیں گے تو پھر ہم جو چاہیں گے وہ سلوک اس قوم کے ساتھ کریں گے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد کا۔ آج ہی تو بس مختصر کر رہا ہوں، میں چاہتا تھا کہ یہ بہت تفصیلی واقعات جو میں نے بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیے، ایک بار اور صلوات بھیج دیں۔ میں جو آپ کے سامنے اتنا خشک موضوع پڑھ رہا ہوں تو یہ جو تجزیہ میں کر رہا ہوں اسی کے لیے میں نے انتخاب کیا، تجزیہ کرتے جائیے، صرف سننے کا تو کوئی واقعہ نہیں، فائدہ نہیں ہوتا نا، آپ نے سن لیا مصائب کے حصے کو رو لیے، ثواب مل گیا، وہ میں روز کہتا ہوں کہ ثواب ہے، ملتا رہے گا آپ کو، لیکن عزیز اس کے آگے بھی کوئی منزل ہے کہ نہیں ہے؟
اس کے آگے بھی کچھ سمجھنا ہے نہیں سمجھنا، آگے جانا ہے نہیں جانا، اپنی اس کشتی جو ابھی مجدار میں پھنسی ہے اس کو نکالنا ہے نہیں نکالنا، مشکل سے نکلنا ہے نہیں نکلنا، یا بس جس حالت میں اسی حالت میں رہنا ہے. تو یہ یقین رکھو کہ اس حالت میں نہیں رہو گے بلکہ اس سے پست حالت میں ہوتے چلے جاؤ گے. یاد رکھنا، اگر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی تو اور پیچھے ہوتے چلے جاؤ گے، گرتے چلے جاؤ گے، رسوائی مقدر بنتی چلی جائے گی ہمارا. تو اب جناب مسلم اب پناہ ڈھونڈ رہے، پناہ نہیں ملتی. پناہ ملی ایک گھر میں، اسی کا بیٹا مخبر، مومنہ طوعہ جو ہے وہ مومنہ، اور پسر طوعہ مخبر. اور وہاں ابن زیاد کے یہ ہو رہا ہے کہ ڈھونڈو کہاں ہے مسلم، اب اس کو ڈھونڈو جس نے یہ کام کیا تھا کہ اس کا پتہ صاف کیا جائے. یہ بہت بولتا تھا، اس نے ہمارے خلاف بڑی سازش کی. اب یہ اس کو ایسا کر دیا اس بیچارے کو کہ اب کوئی اس کا ساتھ دینے والا بھی نہ رہا، یہ اکیلا رہ گیا. یہ جو خدا کے دین کا پرچار کر رہا ہے، یہ جو امام کی نصرت کرنے کے لیے نکلا ہے، جو امام کا نائب ہے، آپ دیکھیں جب مکاریاں سامنے آئیں تو وہ تنے تنہا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، سب ڈر کے گھروں میں. اب مخبری ہوئی، یہی محمد ابن اشعث جس کا میں نے تعارف کرا دیا شروع میں، خط لکھنے والا ہے، اسی کی سربراہی میں 300 جیالوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ اور مسلم کو پکڑ کے لاؤ. تو آ کے گھر سے خوشی خوشی جا رہا ہے. محمد ابن اشعث کے انعام ملے گا مجھے، انعام و اکرام مسلم کی گرفتاری پر ہے. محاصرہ ہوا اور جناب مسلم کو جیسی خبر ملی، یعنی اطلاع ہوئی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، بس کھانا تناول فرماتے، چھوڑ دیا کھانا، اپنی زرہ اپنے ہتھیار. مومنہ کہتی ہے کہ میں آپ کے نکلنے کا کوئی بندوبست کروں، کہا کہ نہیں اب ہٹ جا. اور اس کے بعد مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نفس، اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے نفس اب موت کے لیے تیار ہو جا. کہا مومنہ اب تو دروازہ کھول دے. دروازہ کھلا اور یہ علی کا شعر ٹوٹ پڑا ان کے اوپر جا کے، اس طرح سے ٹوٹ پڑا کہ ان کو بھاگتے بری. پھر پیغام بھیجا لاؤ. جنگ کو بھی مختصر کیے دیتا ہوں، چلیے آپ سنتے رہتے ہیں. خلاصہ یہ ہوا کہ زخموں سے چور، یہ عقیل کا بیٹا علی کا لال زخموں سے چور سازش کے ذریعے سے گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد سر قلم کر دیا گیا اور لاش کو بازاروں میں کھینچا گیا اور سر یزید کے پاس بھیجا گیا اور لاش کو الٹا حکم دیا کہ الٹا لٹکا دو. اور یہی سلوک جناب ہانی ابن عروہ کے ساتھ کر دیا گیا. اب عزیزو، میں نے عرض کیا کہ 2-4 جو شیعہ تھے وہ کوفے سے باہر، جو یعنی مخلص، جن کے نام جو کربلا میں جنہوں نے اپنے آپ کو پہنچایا بعد میں، مسلم بن اوسجا. کیوں کہ یہ اپنے آپ کو معاف نہ کر سکے، کیونکہ انہیں یہ یقین نہ تھا کہ ہم باہر نکلیں گے اور کوفی اس طرح سے بے وفائی کریں گے، اس طرح چھوڑ دیں گے. اب جناب مختار کی سنیں. جناب مختار کو یہ خبر ملی کہ کوفے کے حالات بدل رہے ہیں، جلدی پہنچو مسلم کی نصرت کے لیے. اور جناب امیر مختار تیزی سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے اور دعا کرتے جاتے ہیں پروردگار مجھے کسی طرح کوفے تک اس حالت میں پہنچ جاؤں کہ مسلم مجھے صحیح و سالم مل جائے. راستے میں خبر ملی کہ جناب مسلم نے خروج کا اعلان کر دیا اور دارالامارہ کا محاصرہ ہے، اور تیز چلنا شروع کیا. اپنے ساتھ جگہ جلدی پہنچو، مسلم نے خروج کا اعلان کر دیا، ہمیں پہنچنا ہے. اور آگے بڑے خبر ملی کہ کوفہ پلٹ چکا ہے اور مسلم کی تلاش جاری ہے، مسلم چھپا ہوا ہے کہیں، اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. اب جو سنا تو زار و قطار ہونے لگے اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کوفیوں نے کیا کر دیا، میں تو حفاظت میں چھوڑ کر آیا تھا ہانی کی. معلوم ہوا کہ ہانی کو بھی گرفتار کر لیا گیا. جب کوفے کے بالکل نزدیک پہنچے تو اب ایک بنی اسد کے فرد نے خبر دی جو اشعار پڑھ رہا تھا موت کے. جناب مختار کہتے ہیں تو یہ اشعار کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا کہ آج ایک نفس محترم کو، آج ایک باتقوا شخص کو، آج ایک دلیر کو، خاندان نبوت کے ایک فرد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اس کا سر جدا کر دیا گیا، اس کی لاش کو کوفے کے بازاروں میں پھیلایا گیا اور اب الٹا اس کو دارالامارہ کے باب کوفہ پر اس لاش کو لٹکا دیا گیا. یہ سنا تو کہتا ہے کہ سمجھ تو گئے مختار، رو کر کہتے ہیں کہ بس اس کا نام بتا دے مجھے. کہا کہ عقیل کا بیٹا مسلم، حسین کا نائب مسلم، جس کے ساتھ یہ سلوک کر دیا گیا. بس جناب مختار نے سر و سینہ پیٹنا شروع کیا. جو لوگ مدد کے لیے آئے تھے کہا کہ تمہارا شکریہ، لیکن اب ہم جس کی نصرت کے لیے جانا چاہتے تھے اب وہاں کچھ نہیں، مسلم شہید کر دیا گیا، اب تم سب جاؤ. اور مایوسی کے عالم میں جب کوفے میں داخل ہوئے تو عمر ابن حارث سیاہ جھنڈا نصب ہے، خیمے بلند ہیں اور نقاروں پہ چوٹ کر پڑ رہی ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو اس جھنڈے تلے آ جائے گا اس کو پناہ مل جائے گی. یہاں سے جناب امیر مختار کا کردار شروع ہوتا ہے وہ تاریخ کہ جناب امیر مختار کچھ دیر رکے کہ کوفے کے اندر جاؤں یا نہ جاؤں. پھر کچھ سوچا، کہا کہ مصلحت یہی ہے کہ میں اس کی پناہ میں آ جاؤں.
پناہ میں چلا جاؤں، مجھے کچھ مہلت مل جائے، میں شیعوں کو جمع کروں، چاہنے والوں کو جمع کروں اور پھر کچھ سبیل نکالوں۔ فوراً اس کا اعلان سنا اور جا کے اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ عمر ابن حارث دیکھ کے خوش ہوا، کہا مختار تو نے بڑا اچھا کام کیا، امیر تیری طرف سے بڑا بزدل ہے، اب مجھے موقع مل گیا کہ میں تجھے بچا لوں گا، میں کہہ دوں گا کہ تو سب سے پہلے جھنڈے تلے آنے والا ہے۔ اور یہی ہوا کہ عمر ابن حارث جب پہنچا دربار ابن زیاد میں، باتوں باتوں میں کہتا ہے کہ تو اتنا بزدل تھا امیر مختار سے، ارے جو سب سے پہلے تیرے جھنڈے تلے آئے وہ امیر مختار تھا، اب تو اس کی طرف سے بدگمان نہ ہو۔ کہا کہ اچھا سب سے پہلے امیر مختار آیا میرے جھنڈے تلے؟ کہا کہ ہاں وہی آیا۔ تو کہا اس کو بلاؤ۔ عمر ابن حارث امیر مختار سے کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ دربار میں۔ ابن زیاد کے جناب امیر مختار پہنچے، سلام کیا، حسب دستور ابن زیاد نے جواب نہیں دیا سلام کا، جناب امیر جواب نہیں دیا تو امیر مختار کو بڑا ناگوار گزرا اور یہ جا کے کرسی پر بیٹھ گئے، ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ ابن زیاد غصے میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی میں نے تجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی تھی، تو بیٹھ گئے، اور مختار تو اپنے آپ کو جتنا چاہے چھپا لے، میں جانتا ہوں کہ سب سے پہلے مسلم کو تو نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ جناب مختار خاموش، جناب مختار خاموش ہے، کچھ بولتے نہیں، ابھی چپ بیٹھے ہوئے بالکل، اور اس طرح کی گفتگو شروع کی۔ پھر یہ عمر ابن حارث سفارش کرتا ہے کہ ابن زیاد اب تو اپنی بدگمانی دور کر، یہ سب سے پہلے تیرے جھنڈے تلے آیا ہے مختار، اور جناب مختار کچھ بولتے نہیں۔ اتنے میں ایک واقعہ اور ہو گیا، جب یہ کوفے میں آ رہے تھے تو کوفے سے پہلے ایک لشکر سے مٹبھیڑ ہو گئی، جس کو وہ نہ پہچانتے تھے وہ ان کو نہیں پہچانتا تھا۔ تو مختار نے ان سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تو مختار نے کہا میں مختار ابن ابو ودیع ثقفی ہوں جو مسلم کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ جو سنا تو وہ لشکر ان پہ ٹوٹ پڑا، وہ ابن زیاد کا لشکر تھا، انہی نے بھی حملہ کر کے قدامہ اس کی سربراہی کرا تھا، 20-25 آدمی اس کے قتل کر دیے۔ یہ ابھی دربار میں گفتگو ہو رہی ہے، ابن زیاد کچھ مطمئن ہوا کہ چلو میں نے امیر مختار کو امان دی، اب تو امان سے جا اپنے گھر۔ کہ اتنے میں جناب کچھ عورتیں روتی پیٹتی داخل ہوئی، اس میں نوفل کی بیوی، نوفل کی ماں، اور جناب وہ نوفل کی زوجہ اور اس کا بیٹا، اور یہ قدامہ کے گھر والے، اور انہیں سر پیٹ کے رونا، زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ قدامہ اس لشکر کا سربراہ تھا جس کی گردن اڑا دی تھی جناب مختار نے۔ وہی تمہیں کیا ہوا؟ کہا کہ امیر یہ مختار نے 20 آدمی ہمارے قتل کر ڈالے، قدامہ کو بھی قتل کر ڈالا راستے میں۔ اب یہ اتنے زیادہ غصے میں کھڑا ہوا کہ میں تجھے امان دے رہا ہوں، تو نے میرے 20 آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ پھر مختار کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ انہی نے میرا راستہ روکا، مجھے کوفے میں نہیں داخل ہونے دیتے تھے، جب نہیں داخل ہونے دیتے تو میرا جھگڑا ہو گیا، میں نے ان کو مار دیا۔ تو کہا کہ اب یہ کہتا ہے کہ ملعون کہہ کر خطاب کرتا ہے جناب امیر مختار کو، معاذ اللہ، کہتا ہے ملعون تو نے ایک آدمی کو مار دیا ہوگا، 20 آدمی میرے قتل۔ اب جو یہ ہوا تو جناب مختار پھر بھی پڑھ گئے، تو مجھے ملعون کہتا ہے، وہ ابن مرجانہ کہ تیرے باپ کا، یہ الفاظ جناب مختار کہ تیرے باپ کا پتہ نہیں، تو ملعون ابن ملعون، تو مجھے ملعون کہتا ہے۔ اور حملہ کیا اس نے، ایک سپاہی کی تلوار نکالی اور یہ بھاگا اندر، ابن زیاد دوڑتا ہوا جناب مختار نے، اور جناب سب اس پر ٹوٹ پڑے، زخمی کیا جناب مختار کو اور زندان میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ کربلا سے پہلے زندانی کا واقعہ کہ یہ شیر زنجیروں میں جکڑ کے ابن زیاد کے زندان میں ڈال دیا گیا، اور زندان میں ایک سے ہی کہتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیے کوفے کا حال، 2 طبقے عزیزوں، کوفے میں 2 قسم کے لوگ۔ اسی زندان میں جس میں جناب امیر مختار کو ڈالا گیا، 4500 شیعہ قید میں ڈال دیے گئے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ کیوں نصرت کرنے والے اتنے نہ پہنچ سکے۔ ایک وہ طبقہ تھا جس نے دغا کی، بے وفائی کی، اور جس نے بیعت سے ہاتھ نہیں اٹھایا، چن چن کر ابن زیاد نے ان خاندانوں کو زندان میں ڈال دیا۔ یہ 4500 وہ تھے کہ جنہوں نے امام سے اپنی بیعت کو نہیں توڑا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سارے کوفی ہی، نہیں، کوفے کے ایسے شیعہ تھے کہ جنہوں نے بیعت نہیں توڑی، جن میں سمیت عمار بھی اسی زندان میں تھے۔ اب یہ حسرت کیا کرتے تھے، رو رہے تھے زندان میں بیٹھے ہوئے جناب امیر مختار۔ تو ایک شیعہ پہنچا زندان میں، کہتا ہے مختار تجھے تو ہم بڑا دلیر سمجھتے تھے، بڑا بہادر سمجھتے تھے، تو قید خانے میں رو رہا ہے عورتوں کی طرح سے؟ تو امیر مختار کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے قید کر دیا گیا، ہائے میں نے کتنا چاہا، مصلحت سے کام لیا کہ میں بچ جاؤں تاکہ اپنے امام کی نصرت کر سکوں، جو میں نے بیعت کی اس کا پورا کر دکھاؤں۔ اب میری ایک ہی تمنا ہے کہ کسی طرح میں رہا ہو جاؤں اور اپنے آپ کو سید امام حسین کی خدمت میں پہنچا دوں، میں نے بیعت کی ہے۔ کہیں امام یہ نہ سمجھے کہ سارے کوفیوں کی طرح مختار نے بھی بیعت کو توڑا۔ تو روتا رہتا تھا مختار زندان میں، یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ پروردگار مجھے کسی طرح امام کی خدمت میں پہنچا دے، میں یہ رہا ہو جاؤں
امام کی نصرت کے لیے پہنچ جاؤں. تو عزیزو یہ تھا واقعہ کربلا میں مختار کی عدم موجودگی کا سبب. اور کچھ لوگ جو باہر تھے کوفے سے، حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجا، عابس ابن ابی شبیب شاکری اور زہیر بن قین، وہ دوسرے طریقے سے جتنے بھی تھے، ان تمام نے جس طرح ہو سکا اپنے آپ کو کربلا پہنچایا، جس طرح سے ہو سکا، کیونکہ یہ بیعت میں سچے تھے، قول میں سچے تھے. یہی قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال، مومن میں چند ہی لوگ تو ہیں، کچھ مرد ہیں، مرد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، سچا کر دکھاتے ہیں خدا سے جو عہد کیا ہے. وہ خدا سے عہد کیا ہے؟ ارے رسول سے عہد، خدا سے عہد، امام سے عہد، خدا سے عہد. تو عزیزو کوفیوں نے جو عہد کیا تھا، جو بیعت کی تھی، امام کی بیعت کی، امام سے عہد کیا، یعنی خدا سے عہد کیا. تو سچے کر دکھانے والے کم ہوتے ہیں جو خدا سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. عزیزو آج کا ذرا کچھ زیادہ خشک ہو گیا، لیکن میں نے عرض کیا کہ خشکی تری سے مجھے کام نہیں، میں ایک تسلسل سے سلسلے سے لے کر چلنا چاہتا ہوں. اب کسی دن اس میں آپ کو کچھ اپنے مطلب کی چیز بھی مل جائے گی، کسی دن نہیں ملے گی، لیکن میں جان بوجھ کے نہیں چاہتا کہ اس میں کچھ مرچی مسالے جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں ان کو ڈالا جائے، زبردستی گھسیڑا جائے. اس سے پھر وہ جو آپ کی توجہ اور جس خلوص سے آپ تشریف لا رہے ہیں، سن رہے ہیں، پھر اس میں میری نظر میں یہ ہوگا کہ وہ مزہ نہیں آئے گا، وہ کمی آ جائے گی. لہٰذا کوئی مجلس ایسے چلے گی، کوئی مجلس ایسے، لیکن میں تسلسل کو سلسلے وار لے کر یعنی قائم رکھنا چاہتا ہوں کہ سلسلہ ایک جاری رہے. اور یہ جو بچے اتنے شوق سے سن رہے ہیں، مجھے ان کو دیکھ کے اور خوشی ہو رہی کہ ان کو ذہن میں تاریخ بیٹھتی رہے، کیونکہ کربلا کو ہم نے محدود کر دیا کہاں تک؟ مسائل تک. یہ ہماری سب سے بڑی بد نصیبی اور بدقسمتی. اتنا بڑا انقلاب کائنات میں، نہ اس سے بڑا انقلاب آیا نہ آ سکے گا. اس کو آپ نے 5 منٹ دے دیے، 10 منٹ دے دیے، اور 50 منٹ آپ لوگوں کو خوش کرنے میں مشغول ہیں. یہ عزیزو ناانصافی ہے مقصد حسین کے ساتھ اور کربلا کے ساتھ. پورا کربلا کا واقعہ اس طرح ہونا چاہیے ہمارے سامنے، تجزیہ بالکل ایسے ہونا چاہیے جیسے آج کا واقعہ کوئی ہوتا ہے تو آپ اس کے پس و پیش سے، پورے منظر ماضی سے، پس منظر سے آگاہ ہوتے ہیں. یہ واقعہ کربلا ہماری میراث ہے، حسین نے ورثہ دیا ہم کو اتنا بڑا انقلاب. تو جب تک ہم اس کا تجزیہ صحیح طور پہ نہیں کر پائیں گے، ہم اپنے راستے کو معین نہیں کر سکتے، اپنے کردار کو معین نہیں کر سکتے کہ آج کے دور میں ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہمیں کیا فریضہ انجام دینا چاہیے. صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. عزیزان محترم، ابھی کچھ ایک دو مجلس کے بعد جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے بارے میں بھی آ جائے گا کہ وہ کہاں موجود تھے. آخر وہ بھی تو جناب مالک اشتر کے بیٹے تھے، جبکہ ان کی بہن یعنی جناب مالک اشتر کی بیٹی فرحہ، ایک جملہ بس کہہ کے منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ یہ بات کی منزل تھی، یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں خواتین کا کردار کہ جب دمشق سے قیدیوں کا قافلہ گزر رہا تھا بازار سے، اور عورتیں، یہ شامی عورتیں تماشا دیکھ رہی تھیں، تو کچھ گھر اس وقت شام میں بھی ایسے تھے کہ جن میں چولہا نہیں جلا تھا اور جہاں ماتم کی صفیں بچھی ہوئی تھی. ان میں ایک گھر تھا جناب مالک اشتر کی بیٹی فرحہ کا. اور جب قریب سے نزدیک سے گزرے ہیں قیدی تو اس نے جھروکے سے امام کو آواز دی تھی، بیمار کربلا کے فرزند رسول اس کنیز کا سلام قبول کر. اور امام نے چونک کر دیکھا تھا مڑ کے کہ یہ کون ہے. کہا کہ اے خدا کی کنیز تو کون ہے جس نے اس عالم غربت میں ہم پر سلام کہا؟ تو یہ فرحہ کہتی ہے کہ فرزند رسول میں مالک اشتر کی بیٹی فرحہ ہوں، اور آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے اوپر جو ظلم ہوئے ان کا انتقام لوں گی. کیوں عزیزو، ذرا تصور تو کرو، واقع کربلا ہو چکا، اب یہ گھر میں بیٹھ کے روتی رہے، ختم، روئے گی، جنت مل جائے گی، لیکن جانتی ہے کہ ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہے، اس سے آگے ہے ذمہ داری. یہ عورت ہو کر، لڑکی ہو کر کہتی ہے فرزند رسول آپ سے وعدہ کر رہی ہوں کہ آپ کے خون کا انتقام لوں گی. ایک عورت، لیکن اس کا یقین کہ مرد ہو یا عورت ہر ایک پہ امام کی نصرت فرض ہے، شیرخوار ہو امام کی نصرت فرض ہے. تو عزیزو یہ میں صرف آپ کو جھلک دکھانا چاہتا تھا کہ جب ابراہیم بن مالک اشتر کی بیٹی کا یہ عالم ہے نصرت کا، خود ابراہیم بن مالک اشتر کو کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں آپ کے سامنے لے آؤں گا کہ جناب ابراہیم بن مالک اشتر اس وقت کہاں تھے، کس حال میں تھے، اور انہوں نے کتنی حجت تمام کی ہے اس بات پر کہ جب تک امام کی تائید تجھے نہیں مل جائے گی مختار، میں تیرے ساتھ قیام نہیں کروں گا. اتنا پابند ہے امام کی اطاعت کا ابراہیم بن مالک اشتر کہ جب یہ مجھے یقین ہو جائے گا کہ امام کی تائید تجھے حاصل ہے، میں تیرا ساتھ دوں گا. اور ساتھ دیا. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ مختار کے لیے ابراہیم بن مالک اشتر ایسا تھا
جیسے علی کے لیے خود مالک اشتر، جیسے رسول کے لیے علی۔ اور ایک منظر مجھے اور یاد ہے کہ جب یہ ابن زیاد کے قتل کے لیے بھیجا ہے موصل کی طرف لشکر کو جناب ابراہیم بن مالک اشتر کی سربراہی میں، تو جناب امیر مختار پا پیادہ کتنی ہی دور پیدل چلتے گئے اس کے ساتھ۔ آخر میں ابراہیم اپنے گھوڑے سے اتر گئے، کہتے ہیں کہ اے امیر آپ اس طرح کیوں میرے ساتھ پیدل چلے آ رہے ہیں، آپ جائیے واپس۔ اور دعائیں بھی دے رہے ہیں ابراہیم کو کہ ابراہیم مجھے یقین ہے کہ تو عنقریب ابن زیاد کا سر میرے پاس بھیجے گا۔ تو جب ابراہیم نے یہ کہا کہ واپس آئی تو کہا کہ روتے جاتا ہے امیر مختار، اس پر الزام لگانے والے ان میں بچے نے جو سوال کیا تھا اس سے سن لو کہ تاریخ میں جو مختار کہتا ہے کہ ابراہیم میں چاہتا ہوں کہ میں اہل بیت کی نصرت میں اتنا آگے جاؤں، اتنا پاپیادہ تیرے ساتھ آگے جاؤں، تیرے ساتھ چلنے میں کہ میرے پیر میرا سر یہ سب گرد آلود ہو جائے، کیونکہ تو اس مشن پہ جا رہا ہے سب سے بڑے دشمن کو کربلا میں کوفے میں جو امیر تھا ابن زیاد اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ بس میرا دل چاہتا ہے کہ میرا پورا جسم خاک آلود ہو جائے اور تو گواہی دے سکے کہ امیر مختار کس طرح سے مجھے چھوڑنے آیا، الوداع کرنے آیا۔ تو یہ جانسات تھے، یہ اصل شیعہ تھے، سمجھ گئے آپ؟ اسے کہتے ہیں شیعہ۔ یہ ہے تاریخ میں شیعہ کا کردار، یہ ہوتی ہے شیعہ کی صفات۔ اس کو اپنی جان کی، مال کی اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے یہ پرواہ ہوتی ہے کہ میرا امام مجھ سے خوش ہو، میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے، بس باقی دنیا میں کیا ہے، یہ فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ نہیں مرے، کسی نے نہیں مارا پھر بھی مار دیے جائیں گے، لیکن موت تو وہ قبول کرو نا جو عزت کی موت ہو، ذلت کے ساتھ تو نہ مارے جاؤ، بزدلوں کی طرح تو نہ مارے جاؤ۔ جب مرنا ہے، مقدر ہے، تو پھر عزت کی موت خود لے لو، پھر دنیا یاد کرے کہ ہاں یہ حسین کے غلام تھے، یہ حسین کے چاہنے والے تھے۔ صلوات بھیج دیں محمد علی محمد۔ بس ایزان بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا۔ آج 14 محرم، آج کے دن یہ اسیروں کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوا ہے۔ ایک دن روکا گیا تھا نا، 12 کو کربلا سے چلے، ایک دن روکا گیا کہ ابھی اہتمام پورا نہیں ہوا۔ آج 14 محرم ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسیروں کو، سروں کو لایا جائے دربار میں۔ عزاداران حسن، کتنا سخت وقت ہے سیدانیوں کے لیے کہ اب اس ملعون کے دربار میں، اس نجس کے دربار میں سیدانیوں کو اس عالم میں جانا ہے کہ سروں پر چادریں نہیں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کسی کی گردن میں رسی ہے، کسی کے ہاتھ میں رسی ہے، کسی کے پیر میں رسی ہے، لباس میلے ہو چکے ہیں، ابھی تک زندان میں نہیں گئے، کربلا سے یہاں تک وہی لباس۔ ایک عجیب کیفیت ہے سیدانیوں کی جو کتب مقاتل میں درج ہے۔ جب داخل ہوئے اندر تو پہلے سر ہائے شہداء، نیزوں پر شہداء کے سر بلند ہیں، صرف ایک سر ایسا ہے کہ جس کو چاندی کے تشت میں رکھ کے ابن زیاد کو پیش کیا گیا، اور یہ ملعون اپنے تخت پر شراب و کباب میں مشغول ہے، اور یہ سر لا کے اس کے قدموں میں رکھ دیا گیا۔ اور سر کس کا ہے؟ فرزند رسول کا، حسین کا سر۔ عزاداران حسین، یہ پڑھنا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے۔ کوئی حسین اور اولاد حسین سے پوچھے، کوئی حسین اور انصار حسین سے پوچھے، کوئی حسین اور اس کی بیویوں اور اس کی بہنوں سے پوچھے کہ اس امتحان کی منزل سے انبیاء بھی نہیں گزر سکتے تھے، پیغمبر بھی نہیں گزر سکتے تھے، ان منزلوں سے جن منزلوں کو حسین نے طے کیا تھا۔ امتحان کی حسین کا سر ابن زیاد کے قدموں میں رکھا ہوا ہے، اور یہ ملعون مسکراتا ہے اور چھڑی سے بے ادبی کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ بس عزاداران حسین، چند جملے، حالانکہ یہ واقعات پڑھنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے، لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے پڑھوں کہ بیویاں جب دربار میں داخل ہوئیں تو سب بیویاں کھڑی ہیں، ایک بیوی ان کے درمیان میں بیٹھ گئی، تھک کے بیٹھ گئے، اور سب نے حلقہ کر لیا اس بیوی کے گرد۔ جب اس ملعون کی نظر پڑی ابن زیاد کی تو پوچھتا ہے کہ یہ بیوی، یہ جو بیٹھ گئی ہے، یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ زینب بنت علی ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی زینب۔ حکم دیتا ہے کہ سامنے سے ہٹاؤ، سامنے سے قیدیوں کو ہٹایا گیا۔ اب کہتا ہے کہ کیوں؟ اللہ نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تم نے دیکھا، ہم نے کس طرح، اگر روایت کے الفاظ نہ ہوتے تو میں آپ کے سامنے نقل نہ کرتا، کہتا کہ دیکھو ہم نے کس طرح تمہیں ذلیل کر دیا تمہارے اہل۔ پس ثانیہ زہرا سکون سے جواب دیتی ہے کہ تو ہمیں ذلیل کرے گا؟
تو ہماری تحقیر کرے گا؟ خدا نے جو ہمیں شرف بخشا ہے، خدا نے جو ہمیں عصمت و طہارت کی منزل عطا کی ہے، خدا نے ہمیں نبوت کا شرف بخشا ہے، ہمارے گھر میں قرآن کو نازل کیا، ہمیں اہل بیت رسول کا درجہ دیا، ہماری تحقیر تو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے انجام سے بے خبر، تجھے یہی نہیں پتا کہ عزت کیا ہوتی ہے اور ذلت کیا ہوتی ہے۔ مناظرہ شروع ہوا، وہ جو بات کرتا ہے ثانیہ زہرا اس کا جواب دیتی چلی جاتی ہے، اور ایک بار کہتی ہے ابن مرجانہ تیرے باپ کا پتہ نہیں، یعنی اس انداز میں اس کو کہا کہ او فاحشہ عورت کی اولاد، تو سمجھتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کر لے گا، اور اب تو اس بات سے بے خبر ہے کہ خود تجھ پر کچھ دیر کے بعد کیا بیتنے والی ہے، کچھ وقت کے بعد تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب تیش میں آیا، غصے میں آیا یہ ملعون، حکم دیتا ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس عورت کو۔ جلاد بڑے کے اس کے جو ہواری تھے قریب ہو کر کہتے ہیں کیا غضب کرتا ہے، اگر تو نے عورت پہ تلوار اٹھا دی تو ابھی یہ سارے حالات بدل جائیں گے جو تیرے حق میں ہیں، اور رسول زادی ہے، کچھ بھی ہے، عورت ہے، مجبور ہے، جو کہہ دیا بھول جا۔ اب اس کے بعد اس کی نظر پڑی جناب سید سجاد، کہتا ہے کہ یہ کون ہے لاغر نوجوان؟ تو سید سجاد اپنا تعارف خود کراتے ہیں کہ میں علی ابن حسین ہوں۔ کہا مگر علی ابن حسین کو خدا نے کربلا میں قتل نہیں کر ڈالا؟ سید سجاد کہتے ہیں کہ وہ میرا بھائی تھا جسے تیرے سپاہیوں نے کربلا کے میدان میں قتل کر ڈالا۔ کہا کہ اب بھی تجھ میں اتنی ہمت باقی ہے اور اس خوف سے بے خطر ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا؟ اور ترکی با ترکی مجھے جواب دیتا ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ حسین کا بیٹا کہتا ہے اتحدونی اما علمت ان القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت، مجھے دھمکی دیتا ہے، مجھے ڈراتا ہے موت سے، قتل سے۔ کیا اب بھی تجھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ قتل ہو جانا ہماری عادت اور شہادت ہمارے لیے کرامت ہے؟ تجھے اب بھی نہیں معلوم ہوا؟ یعنی کربلا کی طرف اشارہ کر کے سیدھے سجاد کہتے ہیں تجھے اب بھی نہیں معلوم ہوا کہ قتل ہو جانا ہماری عادت اور شہادت ہمارے لیے کرامت ہے؟ غصے میں پاگل ہو کے حکم دیتا ہے کہ قتل کر دو اس نوجوان کو۔ بس یہ حکم ہوا، ثانیہ زہرا سامنے آ گئی، خبردار کسی کی مجال ہے میرے بیٹے کو قتل کر دے۔ میرے بھتیجے تک پہنچنے کے لیے پہلے زینب کی لاش سے گزرنا پڑے گا، پھر لوگ آڑے آ جاتے کہ ایک بیمار ہے لاغر، چھوڑ اس کو اس کے حال کے اوپر۔ بس اب تیسرا وار کرتا ہے، پھر مسکراتا ہے، کچھ یاد آتا ہے ابن زیاد کو، کہتا ہے کہ جاؤ ذرا امیر مختار کو تو زندان سے لاؤ، جاؤ ذرا امیر مختار کو تو زندان سے لاؤ۔ عزاداران حسین حکم ابن زیاد پر امیر مختار کو، اس علی کے شیر کو زندان سے لایا گیا، سر تا پا زنجیروں سے جکڑا ہوا، گلے میں توق اور پورا بدن زنجیروں میں اس شیر کا جکڑا ہوا، لایا گیا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ دیکھ یہ کس کا سر ہے؟ مختار پہچانتا ہے؟ مختار یہ تیرے مولا ابو تراب کے بیٹے حسین کا سر ہے جو میرے قدموں میں رکھا۔ امیر مختار اطمینان سے، سکون سے ایک بات کہتا ہے، کہتا ہے ابن زیاد 1000 بار قتل ہو جانے کی تکلیف سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت اپنے مولا کا سر دیکھنے سے ہوئی۔ میں 1000 بار قتل کیا جاؤں وہ تکلیف مجھے گوارا ہے جتنی تکلیف مجھے ابھی اپنے مولا کا سر دیکھنے سے ہوئی ہے۔ ابن زیاد اطمینان رکھ، ان قریب تو اپنے انجام کو پہنچے گا۔ ابھی مختار کی نظر قیدیوں پہ نہیں پڑی، سیدانیوں پہ نہیں پڑی۔ ابن زیاد کہتا ہے مختار ذرا اپنے دائیں طرف تو دیکھ۔ اب جو مختار نے نظر پھرائی بس عزاداران حسین، اب مختار بے قابو ہوا اور انہی زنجیروں سے اس نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا اور چاہتا ہے حملہ کرے، اور بس فریاد بلند کرتا ہے کہ اے رسول زادیوں، سیدانیوں، اس غلام کو معاف کر دینا کہ میں نے نظر اٹھانے کی جرات کر دی تمہاری طرف۔ عزاداروں دیکھا نا سیدانیاں کس عالم میں ہیں،
اور بس اس کے بعد کہتا ہے کہ سیدانیوں یہ غلام تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ ایک ایک ظالم کو اس کے انجام تک پہنچائے گا۔ او ابن زیاد ملعون، یہ تو نے مجھے کس منزل پر لا کے کھڑا کر دیا؟ کاش امیر مختار پیدا ہوتے وقت مر گیا ہوتا، لیکن اس نے یہ منظر دربار میں نہ دیکھا ہوتا۔ اپنی طاقت جمع کی مختار نے اور دوڑ لگائی عمر ابن زیاد کی طرف کہ اپنے زیاد پر حملہ کر دے، لیکن عزاداران حسین ایک زنجیروں کا وزن، دوسری طرف تمام سپاہی دربار کے ٹوٹ پڑے ابن زیاد پر، اور اس زخمی شیر کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اور یہ اسی انداز میں فریاد بلند کرتا جاتا ہے، اور ایک آیت اس کی زبان پر جاری ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔